بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مقامات پر جنات کی آمد و رفت رہتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تب بھی اس کا رزق اس تک پا لے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کو یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا مقدمہ پیش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا اور شک میں مبتلا کرتا ہے۔ بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ مجلس میں موجود ایک شخص عکاشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے بھی انہی میں شامل فرما لے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اس معاملے میں تو عکاشہ بازی لے گیا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔